بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث اور قرآن کی روشنی میں تابوت سکینہ کی اہمیت کیا ہے؟ پوری دنیا کے یہودی اس صندوق کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ چلیے سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ ہے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق عطا فرمایا۔ یہ صندوق 2 گز چوڑا اور 3 گز لمبا تھا اور برونی سا سونے کے کام سے بھرا ہوا تھا۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوتا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کی ملکیت میں رہا۔ لفظ تابوت کا مطلب ہے صندوق اور سکینہ کا مطلب ایسا سامان جس سے دل کو سکون اور راحت ملے، یعنی اس صندوق میں ایسا سامان تھا جس کی برکت سے دلوں کو مضبوطی اور تسکین ملتی تھی۔ تفاسیر کے مطابق اس صندوق میں تمام انبیاء علیہ السلام کے گھروں اور ان کی تصاویر تھیں اور سرخ یاقوت پر بنی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصویر موجود تھی۔ یہ یاد رہے کہ یہ تصویر قدرتی تھی۔ خیر، یہ صندوق بنی اسرائیل کے ذریعے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ نے اس کے اندر اپنا عصا مبارک بھی رکھا۔ اس کے علاوہ جنتی لاٹھی، توراۃ شریف کے ٹکڑے، حضرت موسیٰ کا لباس مبارک، حضرت ہارون کا حمامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے من و سلوہ بھی صندوق کے اندر موجود ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کو پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق ان کے زیر استعمال رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ صندوق قوم کے سرداروں کے پاس چلا گیا۔ یہ صندوق بہت بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کو رکھ کر جو بھی دعا مانگتے وہ فوراً قبول ہوتی تھی اور ہر جنگ اس صندوق کے ہوتے ہوئے وہ جیت جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ قوم بدعمالیوں میں پڑ گئی اور سرکشی کرنے لگی۔ جب لالچ، سرکشی اور ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر ایک قوم عمالقہ مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردستی دعویٰ بولا اور ان کی بستیاں اجاڑ دی، شہروں کو جلا کر راکھ کے ڈھیر بنا دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم عمالقہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس شہر کے گندگی کے ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی، ایسی وبا کہ جس کا کوئی علاج نہ مل سکا۔ قوم عمالقہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تابوت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیا جائے۔ یکے بعد دیگرے تابوت کو 5 شہروں میں منتقل کیا گیا، لیکن حیران کن طور پر 5 شہروں کو اس وبا نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ پھر قوم کے علماء نے فیصلہ کیا کہ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو واپس دے دیا جائے۔ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور بنی اسرائیل کے شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام مبعوث ہو چکے تھے۔ حضرت شموئیل چاہتے تھے کہ وہ طالوت کو بادشاہ بنائے، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ طالوت کی سربراہی میں جالوت سے جنگ کریں، لیکن قوم ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ ایک دن قوم کہنے لگی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہمیں پہلے ہماری تابوت قوم عمالقہ کو واپس کر دیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ کل خود بخود تابوت سکینہ ہمارے شہر آ جائے گا۔ صبح ایسا ہی ہوا اور صندوق ایک بیل گاڑی پر بنی اسرائیل کے پاس پہنچ گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔
قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون اطمینان کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ سورۃ بقرہ 248 میں تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن اس کے مال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزار رہی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمے میں رکھا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرانے کا ارادہ کیا، جیسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایا تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحقیر ان کا معمول بن چکی تھی۔ ان پر ظلم ان کے لیے عام سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت یحییٰ کی موت کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی اور اس کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لاکھوں یہودی جان سے گئے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا گیا۔ بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا اور اس میں رکھے ہوئے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہودی آثار قدیمہ کی باقیات ڈھونڈنے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا ہے۔ ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس ہے یا یہ مشرق وسطی میں کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی اندازے لگائے جاتے ہیں تاکہ حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ امر طے ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حق میں دنیاوی فوائد کی دلیلیں دینے والے دانشور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پر کہا ہے کہ یہودی نصاری کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروفیسر ہنری تھامس کا دعویٰ سچ ہو سکتا ہے؟ ان کو یہ صندوق مل چکا ہے کیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ سچ تو کچھ دنوں میں کھل کر سامنے آ ہی جائے گا جب اس صندوق کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کی علماء کا یہ متفقہ ماننا ہے کہ انوکھا صندوق قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی کو ملے گا۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ اس کو صندوق کو فلسطین کے طبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کے کسی غار سے نکالیں گے۔ آج یہودی 2000 سال گزرنے کے بعد دوبارہ فلسطین پر قابض ہو گئے ہیں اور پھر سے خود کو سب سے بہتر قوم ثابت کرنے میں سرگرم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس خوش فہمی میں ہے کہ وہ اللہ کی لاڈلی قوم ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ کو ڈھونڈ کر رکھ دیں اور پھر پوری دنیا کو فتح کر لیں۔ یہ آج بھی مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار جو کہ حملے میں بچ گئی تھی، ہیکل سلیمانی کی آخری سمجھ کر اس سے لپٹ لپٹ کر دہاڑے مار کر روتے ہیں۔ اپنی عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکی ہے۔ ان کو اپنے دجال کے بڑے بے صبری سے انتظار ہے۔ ان کی آمد سے پہلے تابوت سکینہ کو ڈھونڈنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔